آج باخبر سویرا میں جو ہم جس ایشو سے بات کر رہے ہیں اس کا تھوڑا بہت ہم نے ابتدائیہ میں ذکر بھی کیا، اور وہ بجلی کے بلز ہیں. یعنی ایک جو اشفاق کہہ رہے تھے جو بجلی کے بلز میں جس طرح ٹیکس بلز لگ کر آ رہے ہیں وہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. کتنے یونٹ کنزیوم کی آپ نے ایک وہ الگ چیپٹر ہے، لیکن ساتھ میں جی پرائس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں، فردر ٹیکس ہوتے ہیں، پتہ نہیں ٹی وی کی فیس ہوتی ہے اور ریڈیو کی فیس ہوتی ہے، اسینشیل ہوتے ہیں، ایف ڈی اے ای پی ایف، نہ جانے کیا کیا یہ ٹیکس جو ہے عوام سے لیے جا رہے ہیں. اور جب اس کا پورا تخمینہ لگایا جاتا ہے تو وہ آپ کے بل کے تقریباً ایکویویلنٹ ہوتا ہے. تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں جی یہ ٹیکس ہم کیوں دیں اور یہ ٹیکس واپس لیے جائیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت کے اوپر یہ بڑی بھاری ذمہ داری آ گئی ہے، جن کا جو مینڈیٹ ہے وہ ظاہر اتنا نہیں ہے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نے تو کہہ دیا جی کہ میں ایک عوام کا نمائندہ ہوں اور میرے گھر کا اگر جو ایک اے سی چلتا ہے کمرے کا، اگر اسے بند کر کے کچھ تسلی ہو سکتی ہے تو کر لیں. لیکن وزیر اعظم کی یہ کہتے ہیں نا بڑی انہوں نے خلوص کے ساتھ معصومانہ انہوں نے یہ بات کہی ہے، لیکن ان کے اے سی بند ہونے سے ہمارے گھروں میں، عوام کے گھروں میں بجلی کے بل یہ ہے کہ صرف ایک اے سی بند نہیں ہوگا. یہ جو سرکاری اداروں میں جو افسران ونڈو اے سی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ افسر صاحب کے آنے سے پہلے اور بعد میں بھی وہ چلتا رہتا ہے، پھر جو گاڑیوں میں مسلسل فیول کی قیمت میں جو اخراجات ہوتے ہیں، اور گاڑیاں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ماشاءاللہ خریدی جاتی ہے، رکھی جاتی ہیں کہ جن کی فیول ایوریج آج کل ہم چاہتے ہیں کہ بھائی یا تو کوئی 660 سی سی کی گاڑی لے لیں یا کوئی ہائیبرڈ لے لیں. ہائیبرڈ تو اب افورڈیبل ویسے نہیں رہی فار موسٹ آف اس، لیکن چلو لے لیں کہ فیول ایوریج اچھی ہو. لیکن جو گاڑیاں ان افسران کے لیے لی جاتی ہیں ماشاءاللہ ان کی فیول ایوریج 3 سے 4 جو ہے وہ کلومیٹر پر لیٹر ہوتی ہے. چلیں اب یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس میں تھوڑی تھوڑی آوازیں اب سیاسی جماعتیں بھی اٹھا رہی ہیں. جماعت اسلامی تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، ایم کیو ایم بھی میدان میں آ گئی، پیپلز پارٹی بھی آ گئی، تاجران بھی سامنے آ گئے. دیکھتے ہیں ذرا ہو کیا رہا ہے. ایک چیز اور وہ یہ کہ جو ابھی حالیہ اضافہ نہیں ہوا تھا 5 روپے 40 پیسے، ابھی تو وہ لگ کے آنے. اچھا میں ایک چیز تھوڑی سی بیفور موونگ آن فردر، ایک چیز یہ کہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی کیا کیا ہوتا ہے، ہم بھی ویگلی بتا رہے تھے، لیکن پریسائزلی ہوتا کیا ہے. الیکٹریسٹی ڈیوٹی ایک لگ رہی ہے جی، یہ پروونشل ایک ٹیکس ہے. پھر اس کے بعد جی ایس ٹی جنرل سیلز ٹیکس، پھر اس کے بعد سرکاری ٹی وی کی فیس جو ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے. کوئی دیکھتا ہے نہیں دیکھتا، لیکن یہ کہ اس کے 35 روپے الگ ہوتے ہیں. فائنینسنگ کاسٹ سرچارج یہ بھی الگ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، پھر ایکسٹرا ٹیکس. آپ اندازہ کریں کوئی نام نہیں ملا تو انہوں نے ایکسٹرا ٹیکس بھی ڈال دیا، اور وہ بھی جناب ایک چیز جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے. پھر فردر ٹیکس ہے، پھر اس کے بعد انکم ٹیکس ہے، یعنی کہ تنخواہوں میں بھی دیں اور کوئی بچ جائے تو پھر انکم ٹیکس، اور آخری ٹیکس وہ سیلز ٹیکس، یعنی کہ جی ایس ٹی الگ ہے، سیلز ٹیکس الگ ہے. 8-10 طرح کے ٹیکس جو ہے وہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. بالکل. اور یہ جو فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے نا، یہ بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ ایسی کہانی ہے کہ جیسے میں ایک ریسٹورینٹ میں گئی، وہاں پہ میں نے 2000 روپے کا کھانا کھایا، بل ادا کیا، میں گھر واپس آ گئی. لیکن 3 مہینے بعد وہی ریسٹورینٹ کا مالک میرے گھر پر آتا ہے، ڈور بیل بجاتا ہے، کہتے ہیں جو آپ نے 3 مہینے پہلے کھانا کھایا تھا نا، آج کے پرائس کے حساب سے آپ کو 100 روپے ایکسٹرا. تیل جو آیا تھا نا، پام آئل جو ہم نے امپورٹ کیا تھا، وہ اس کی کاسٹ یہ تھی، تو بس اب آپ جو ہے نا 2000 روپے اور نکال لیں. ہاں تو یہ آپ نے جو کر لیا استعمال، آپ آج کی قیمت میں اس کے پیسے دیں. چلیں جی، مزمل اسلم ہمارے ساتھ ہیں، ماہر معاشیات، ان سے بات کریں گے. مزمل کیا بتائیے گا، یہ جو پوری اشفاق نے بھی پڑھ کے بتایا، ٹیکسوں کی یہ فہرست ہے. اب جو یہ مطالبہ ہو رہا ہے، خاص طور پہ میں تو حیران ہوں، نون لیگ کے عابد شیر علی بھی کہہ رہے تھے جی ٹیکس واپس لیں. اب تو کہیں گے نا. ہاں تو یہ ٹیکس واپس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ کہ اسحاق ڈار صاحب یہ پوری جو ٹیکس کی کتاب ہے نا، انہوں نے پاکستان کی جو ہے نا ہمارے بجلی کے بلوں میں اتار دی ہے. اب وہ جو ہے، جیسے اشفاق ستی نے بھی نام لیے اتنے سارے ٹیکسز کے، تو وہ جو ہے انہوں نے بل میں ڈال دیے اور وہ لوگوں سے لے رہے ہیں. اب اصولی طور پہ تو ٹیکس ان سے لیا جاتا ہے جن کی آمدنی قابل ٹیکس ہو. اب وہ جن کی آمدنی قابل ٹیکس ہے، یا تو آپ ان سے ٹیکس لے لیں، یا نہیں لے سکتے تو پھر خاموش بیٹھے رہیں. یہ تو جبرن ایک طریقہ. اب ایک 100 یونٹ والا، 200 یونٹ والا، وہ تو سبسڈی کا حقدار ہے، وہ اس کی آمدنی قابل ٹیکس نہیں، آپ اس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں سارے. تو اس سے زیادہ نا انصافی آپ کے معاشرے میں کیا ہوگی. اب میں جب نا انصافی کی بات کر رہا ہوں نا، تو آج ایک ریکارڈر میں، بزنس ریکارڈر میں علی خضر نے آرٹیکل چھاپا ہے. دیکھیں، ان ایکویٹیبل پاکستان میں ان ایکویٹیبلٹی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہے کہ جس کا انتہا نہیں ہے. ابھی ہم کل سے شور ہو رہا ہے کہ جی سرکاری ملازمین بہت سارے ان کو فری بجلی ملتی ہے. ٹھیک ہے،
میں بھی کہتا ہوں اور میں نے بھی شور کیا اس پہ کیوں مل رہی ہے بھائی. جب ان کو تنخواہ ملتی ہے جیسے ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو ہم بھی اپنی تنخواہوں سے بجلی کے بل بھرتے ہیں نا. ایگزیکٹلی. اب اسی طریقے سے کارخانوں میں صرف کراچی میں یہ سندھ کی گیس, ہم سندھ میں ہماری فیکٹری ہے, صرف کراچی میں بعض کارخانوں کو جو گھریلو گیس ہے وہ ملتی ہے اور وہ اس گیس سے اپنے وہیں جنریٹر سے بجلی بناتے ہیں اور اربوں روپے جو ہے نا اگر وہ بجلی خریدیں اس کے مقابلے میں ان کی بچت ہوتی ہے. اس میں مثال دی اس نے کہ کراچی میں 2 کمپنی ہے جو کولا کمپنی ہے, ایک کولا کمپنی گیس پہ چل رہی ہے اور ایک جو ہے بجلی, تو اربوں کا دونوں میں فرق آ رہا ہے. اسی طریقے سے ایک مال کی اس نے مثال دی کہ ایک مال وہاں پہ پہلے کارخانہ ہوتا تھا تو اس کو وہاں سستی گیس آتی ہے, اس مال میں وہ سستی گیس سے بجلی بنا لیتا ہے تو وہ اربوں روپے بجلی کے بچا رہے ہیں, اور وہ دوسرا جو ہے وہ بجلی جو ہے خرید رہے ہیں. اچھا یہ جن کو سستی مل رہی ہے بجلی ان کا بھی کرایہ ہم سے لے رہے ہیں ہمارے بجلی کے. اندازہ کیجئے کہ ہماری چیز ہمیں بیچ کے پھر اس سے پروفٹ بھی عوام سے ہی لیا جا رہا ہے. ایک چیز یہ بتائیں مزمل صاحب کہ ایک تو یہ ہے نا کہ چلیں آپ نے مفت کی بجلی دے دی, اچھا اب کے الیکٹرک سے بات ہوئی تھی تو ان کے ترجمان نے یہ بتایا کہ بھائی ہم لوگ جو ہیں وہ بجلی کے بل بھرتے ہیں, ہمیں مفت کی بجلی نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے, اب جن جگہوں پہ بجلی مفت کی دی جاتی ہے نا, مختلف جیسے وابڈا کے ملازمین ہو گئے ان کو دی جاتی ہے, بھلے ریٹائرڈ ہو جائیں اس سے پہلے, مزمل بھائی ان کے آپ بلز میں یونٹ کی تعداد دیکھ لیں, کہیں پر بھی مطلب لوور لیول کے امپلائیز بھی ہوں گے یا اس سے اوپر کے بھی 1000 یونٹ سے کم بھائی ہوں گے بھی نہیں. اور یہ کیونکہ وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی چلو مل رہا ہے تو مفت میں جتنی لٹانی ہے لٹاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور دوسری جانب 300 یونٹ 250 یونٹ والے اس وقت جو ہے وہ لٹرلی خون کے آنسو رو رہے ہیں. آئے روز میں باہر نکلتا ہوں کوئی نہ کوئی ملتا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ عذاب ہے, اس کے اوپر آواز اٹھائیں, ہم خود اس سے متاثر ہیں. سر میں تو دیکھیں میں ایک پبلک نمائندہ ہوں, مجھ سے لوگ ملتے ہیں, آپ لٹرلی یہ جو بل آئے ہیں اس کے بعد لوگوں کے پاس آپشن نہیں رہا. وہ تو ان کا یہ آپشن اپنے گھر کا, پہلے تو کہتے تھے نا کہ کھانا کھا لیں یا بچوں کو پڑھا لیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کھانا تو اب ہم خیراتی کھاتے ہیں, اب ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ ہم اس کا بجلی کا بل بھر لیں یا اس گھر کا کرایہ بھر لیں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں, انٹرسٹنگ بات ہے. بجلی کتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ کے الیکٹرک کا ہیڈ آفس ہے یہ یہاں پہ ڈیفینس میں, انہوں نے اپنے ہیڈ آفس کو پورا کا پورا سولرائز کیا ہے. یعنی کہ وہ بھی جو بجلی بنانے یہ تقسیم, کے الیکٹرک بجلی بناتی بھی ہے وائدہ بھی اور تقسیم کار کمپنی بھی ہے, تو اس نے بھی اپنے ہیڈ آفس کی بجلی جو ہے سولر پہ لگائی ہوئی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی کے لیے یا ایک عام کاروبار کے لیے یا ایک عام دکاندار کے لیے کتنا مشکل ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ اب یہ 51-52 روپے جو بجلی کی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں, اس میں صرف ایندھن کی قیمت 6 روپے ہے, باقی جو 45 روپے ہے اس میں بجلی گھروں کا کرایہ, یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا عابد شیر علی خون کے آنسو نکال کے باہر آ گئے پیپلز پارٹی والے, یہ سب سے بڑے ان کی, یہ خواجہ آصف نے بہت بڑی کل ای میل وہ کی ٹویٹ کی. آپ کو پتہ ہے 2015 میں ہمارا توانائی کا وزیر تھا خواجہ آصف اور اس کے نیچے اسٹیٹ منسٹر تھے یہ عابد شیر علی صاحب. ان دونوں کی وزارت کے درمیان پاکستان جو 2015 کے بعد یہ ایل این جی پلانٹ لگے, کوئلے کے پلانٹ لگے, یہ لگے, ان ساروں کا کرایہ 2000 ارب روپے ہے. اور پورے پاکستان اگر بجلی کے بل جوڑ لیں نا ہم سارے تو وہ 4200, یعنی 4200 ارب روپے میں 2000 ارب روپے بجلی گھر کا کرایہ ہے. اب یہ جو 2000 ارب ہے نا, پورے کے پی کا بجٹ 1400 ارب ہے, یعنی کے پی کے بجٹ سے زیادہ بجلی گھروں کو آپ پیسے دے رہے ہیں. پوری فوج کا بجٹ 1800 ارب ہے, یعنی فوج کا بجٹ بھی کم ہے اور بجلی گھروں کا کرایہ زیادہ ہے. پھر پورے پاکستان کے جو ترقیاتی اخراجات, وفاقی ترقیاتی اخراجات پچھلے سال صرف 500 ارب تھے, اور آپ بجلی کی کمپنیوں کو کرایہ 2000 ارب دے رہے ہیں. تو امیجن کریں کہ کس طریقے سے پاکستان کو لوٹا جا رہا ہے. ظاہر ہے, اور یہ جو فیصلے کیے گئے, بالکل مزمل تھینک یو سو مچ. یہ جو فیصلے ہوئے ماضی میں, بالخصوص جو آئی پی پیز کے مہنگے پروجیکٹ لگائے گئے اور اس کے بعد ریفارمز کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں, مگر ہم ریفارمز کہیں نہیں دیتے. آج یہ سیاستدان نگرانوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ 200 سے 300 یونٹ ریلیف دے دیں اور آپ جناب بجلی کے جو ٹیکس لگ رہے ہیں بجلی کے بل وہ نہیں ہونے چاہیے. نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ ہیں. نیر بخاری صاحب سر بتائیے گا, آپ ویسے کیا مشورہ دیں گے؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے مشورے آ گئے, آپ کیا نگرانوں کو مشورہ دیں گے اور وہ کر کیا سکتے ہیں؟ کوئی حل نکال سکتے ہیں 48 گھنٹے کے ٹائم میں؟
शुक्रिया। गुजारिश है कि ऑब्वियसली केयर टेकर तो डे टू डे अफेयर्स के लिए हैं, और ये भी डे टू डे अफेयर्स में है कि लोग बिल्कुल बिलबिला उठे हैं बिजली के बिलों की वजह से, और उसको बिल्कुल ये IPPs को भी रिव्यू करने की जरूरत है। सेकेंडली एनर्जी को कंजर्व करने की भी जरूरत है, और ये भी देखना पड़ेगा कि आपका हाइडल का जो है प्रोजेक्ट्स, उन पे आपको जोर देना पड़ेगा। तो थर्मल की जो प्रोडक्शन है उसको, क्योंकि वो बड़ी कॉस्टली है, उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। अच्छा बुखारी साहब, पहले तो ये है ना, मैं थोड़ा सा अर्ज करना चाहूंगा कि पहले ये है कि जाहिर है कि ये लॉन्ग टर्म मेजर्स होते हैं ना, हाइडल पावर जनरेशन को बेहतर बनाना, नए डैम्स बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, लेकिन इस वक्त कॉस्ट कटिंग जिस तरह से आपने कहा कि बचाने की जरूरत है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जहां पर मुफ्त की बिजली बांटी जा रही है ना, वो कम से कम बांटी ना जाए, और खासतौर पर जिस तरीके से वो हाथ धो रहे हैं उसमें वो भी ना धोए जाएं। कुछ बिल्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करें और हमें खुद भी अंदाजा जो जानने वाले आपके होते हैं वो किस तरह खर्च करते हैं। दूसरा ये है कि अब आपकी जमात भी और बाकी जमातें भी खुलकर इसमें मैदान में आ रही हैं, बिकॉज जाहिर है कि ये आवाम के लिए बड़ा एक सेंसिटिव मैटर है। सो अब आप लोग हुकूमत से तो चले गए, लेकिन इज दिस नाउ द राइट टाइम फॉर यू टू प्रोटेस्ट? ऑब्वियसली ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं IMF के एग्रीमेंट के भी, और क्या रीजन से हमें IMF में क्यों जाना पड़ा कौम को पता है, आपको भी बहुत बेहतर पता है। लेकिन अभी हमें ऑल्टरनेट एनर्जीज की भी तरफ जाने की जरूरत है। आप ये देखें कि हम एहसास ही नहीं करते कि सारी दुनिया में, आप यूरोप में देखें, उनकी मार्केट शाम 6-7 बजे बंद हो जाती है। हमारा ट्रेडर इसरार करता है कि हमें 12 बजे तक रहने दो। तो यू नीड टू कंजर्व दी एनर्जी ऑल्सो, आपको बचत भी करनी है। अब और सोलर पे आपको जाना पड़ेगा। सोलर के प्रोजेक्ट है, उस पर गवर्नमेंट को चाहिए कि बिलखुसूस देहातों में एक तो लाइन लॉसेस कम होंगे, सोलर के लिए मैचिंग ग्रांट्स देनी चाहिए ताकि लोग स्विच ओवर कर सकें सोलर पे। सोलर एक ऐसा है प्रोजेक्ट जो बड़ा चीप है और लोगों को बड़ी सहूलत मिल जाएगी फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, उनको रिलीफ मिल जाएगी मंथली बिलों से भी। तो अनदर ऑप्शन ऑल्टरनेट एनर्जी पे आपको जाने की जरूरत है। और ये शॉर्ट टर्म ऑप्शंस की हम यहाँ बात करें, क्योंकि जो निगरान हुकूमत है वो भी कह रही है 48 घंटों में कोई ठोस इकदाम हम करेंगे, सजेशंस उन्होंने मांगे। नैयर बुखारी साहब, अब ज़ाहिर है इलेक्शन का भी टाइम है, तो सियासी जमातें फिर अब क्या कह के जाएंगी आवाम के पास, क्या बयानिया होगा? क्या इस जो एहतजाज है इसको ओन करेंगी? क्योंकि अगर ये बेरब्त हो गया, अगर ये किसी की रहनुमाई में नहीं आगे बढ़ा, तो फिर तो MQM ने कहा है कि सिविल नाफरमानी हो सकती है। तो आप लोग सियासी जमातें इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई एहतजाज में अवाम को गाइड भी करें? नहीं, बिल्कुल। इसीलिए देखे ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि हम एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन जो है वो भी पाकिस्तान का शहरी है, वो भी उतना ही अफेक्टेड है जिस तरह कोई और अफेक्टेड है। तो ये पब्लिक इशू है, इस पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मौका दे दिया कि हमने अपने कारकुनों को कहा है कि तहसील और टाउन लेवल पे बिल्कुल एहतजाज करें और बावर कराएं मौजूदा हुकूमत को कि इनको क्या दुश्वारियां हैं, क्या मसाइल हैं, और उनका कोई हल ढूंढा जाए। और उस पर मैं समझता हूँ कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स को, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए, और खाली कन्फाइन ना रहे अपनी कैबिनेट की मीटिंग तक, बिल्कुल, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी ऑन बोर्ड लें। ठीक है, थैंक यू सो मच नैयर बुखारी साहब फॉर बीइंग विद अस। जाहिर है कि अब अपनी राय का ऑल्टरनेटिव मींस क्या है उनके ऊपर जाना पड़ेगा, लेकिन जाहिर है कि जहां से सस्ती बिजली प्रोवाइड होती है। कराची के ताजिर क्या सोच रहे हैं, क्या होना चाहिए, किस तरीके से मैनेज होगा ये सारी चीजें, क्या अब अफोर्डेबल रही है बिजली? रिजवान इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस रिजवान साहब। ये अब बात ये है कि वो कहते हैं कि हद से गुजर गई है। ताजिर इत्तेहाद इस मामले पर अब क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो बताऊं आपको, सबसे पहले जो है आवाज कराची के ताजिरों ने और कराची के आवाम ने उठाई तो पूरे पाकिस्तान तक फैली। उसमें आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि मीडिया ने जो है साथ दिया, क्योंकि ये मसला तमाम लोग हैं यहाँ जो बैठे हैं, जो स्टूडियो में बैठे हैं, आप लोग, हमारा तमाम जो आवाम है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनका जो है ये मसला है। जो बड़े जितने भी लोग हैं ना, उनका कोई मसला नहीं है, जो अशरफी है उनका कोई मसला नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि जो बिल आए हैं, लोग जो जिसकी तनख्वाह कोई 35,000 40,000 है, उसकी जो है तो उसके जो बिल आएंगे वो अगर 20-22,000 आएंगे तो किस तरह गुजारा करे। अब जो लोग डूब रहे हैं तो हाथ पैर तो मारेंगे ना। ये जहाँ तक कि जितनी सियासी जमातें जो बात करती हैं, ये कहाँ थी जब ये मुआहदे हो रहे थे, जहाँ ये जो फैसले हो रहे थे, ये कहाँ थी? ये सब मौजूद थी ना उसमें। उस वक्त क्यों नहीं रोका गया उसको, ये सब चीजें करते हुए?
آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے پریشان ہیں، تکلیف میں ہیں. بجلی کے بل جو ہے کتنے کہاں، پیٹرول کا آ گیا. میں کہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے، جب پیٹرول انہوں نے بڑھایا تو فوراً بڑھا دیا. جب نگاہ حکومت میں آئے آپ نے پیٹرول بڑھا دیا تو پیٹرول کم کیوں نہیں کر وہ سکتے؟ تو معاہدے کے تحت ہو رہا ہے نا رضوان صاحب. ابھی تو جو بجلی کی حالیہ اضافہ ہوا ہے نا قیمتوں میں، وہ اب جو بل آئیں گے وہ اس میں لگ کر آئیں گے. آپ لوگوں نے کال دی ہے 29 اگست کی آئی گیس، اور 2 ستمبر کی بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی اور پروٹیسٹ کی. تو یہ لاہے عمل آپ کا اسی طریقے سے پلاننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، احتجاج کریں گے، اور اچیو کیا کرنا چاہتے ہیں اس احتجاج سے؟ دیکھیں احتجاج تو چل رہے ہیں، آج بھی احتجاج ہیں اور روزانہ احتجاج چل رہے ہیں. ہڑتال کی جو بات کی ہے متفقہ فیصلہ کل ایک ہمارا اجلاس مشاورتی، اس میں فیصلہ کیا جائے گا ہڑتال کا. دیکھیے سیاسی جماعت نے ہڑتال کا اعلان کیا ہے اور سب اپنے الگ جو سلسلہ کر رہے ہیں. ہم کوشش یہ کریں گے کہ متفقہ فیصلہ کر کے پورے پاکستان میں ایک ہڑتال کی جائے گی. اس میں تمام جو ہے اسٹیک ہولڈر موجود ہوں گے. ہمارا مقصد ہڑتال کرنی، ہمارا مسئلہ ہے ہم مسئلہ حل کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. اب ریلیف دیں لوگوں کو. لوگ کس جب طرح کاروباری نہیں ریلیف کر دیں؟ سکیں کیا گے پلان تو آپ کس کے طرح پاس؟ کریں کیا گے؟ سولوشن ہے؟ دیکھیں سولوشن آپ نے ساری چیزیں بتائیں، کتنے ٹیکسز ہیں. ایک عام آدمی کو جو ہے وہ ٹیکس میں آتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی جو ہے کراچی میں جو ہے ٹیکس نہیں دیتا. تمام لوگ تو آپ ٹیکس لے رہے ہیں، تو آپ کیسے بولتے ہیں کہ آپ ٹیکس نہیں لے رہے؟ ٹیکس تو دے رہے ہیں، ہر چیز ٹیکس دے رہا ہے آدمی. کھانے پینے کی اشیاء میں ٹیکس دے رہا ہے، پیٹرول میں ٹیکس دے رہا ہے، بجلی میں ٹیکس دے رہا ہے. اس کا کوئی ان کا سبسٹیوٹ نکل رہا ہے یا ان کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ رضوان صاحب اور ایک اور چیز بھی ہے میرے خیال میں، اس پہ بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ ایک تو یہ ہے کہ فوری ریلیف تو اپنی جگہ کہ ٹیکس کم کریں، لیکن منصفانہ تقسیم ہو ہر جگہ. یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا، اب یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پریولیجڈ بھی ہوں اور ان کو تمام تر فائدے بھی پہنچائے جائیں مفت یونٹس کی صورت میں، مفت بجلی، مفت پیٹرول، مفت گاڑیوں کی صورت میں، اور باقی لوگ جو ہیں مشکل فیصلوں کے توسط سے بھگتتے رہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیں جتنے بھی سرکاری عمارتیں ہیں، سرکاری کوارٹر ہیں، آپ جا کے دیکھیں وہاں فری کی بجلی چل رہی ہے. آپ جا کے بھیجیں تو کسی کو وہاں پتہ چلے گا آپ کو. سارے جو ہے کنڈے لگے ہیں، اس کا جو ہے نقصان عوام کو ہو رہا ہے. یہاں ہم لوگ بل کر رہے ہیں اس کا. آپ جا کے دیکھیں کیسی حالت ہے وہاں لوگوں کی. جی یہ پوزیشن ہو گئی ہے، بہت حالت بری ہے. عوام جو ہے بہت پریشان ہے، بہت تکلیف میں. اب جو ہے وہ پریشانی کو، کیونکہ اب جو ہے ہمارا سمجھ سکتے ہیں آپ کے جینا بھرنا جو ہے نا، جو ہمارا جب کاروبار ختم ہو جائے گا تو لوگ روڈ پہ آئیں گے. جب لوگ پریشان ہوں گے، جب لوگ جو ہے بیچارے نہ کھا سکتے ہیں نہ کچھ. یہی حال ہے جو آپ نے بتایا کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو پیسے نہیں ہیں، بچوں کی اسکول کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، ایسے میں بجلی کے بلز کیسے ادا کریں گے؟ تھینک یو سو مچ رضوان صاحب ہمارے ساتھ. اور احتجاج کا سلسلہ بھی ان کا جاری ہے. دیکھنا ہے کہ فیصلے نگراں حکومت کیا لے پاتے ہیں اور کیا ان کا مینڈیٹ بنتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد آئیں گے.